الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائی صاحب کا حکم میں مقرر نہیں ہوں اور ابھی آپ نے مولانا رشاد اور گرامی مولانا شاہد رضا صاحب سے مقدر تقریر کی سنی. بھائی صاحب جب ابھی منڈل تشریف لے رہے تھے والد صاحب نے کھانے پر ایک بات کہی تھی کہ اس دیار میں جاتے وقت اور جانے کے لیے یہی سب ہونا چاہیے, یہی سب بات ہونی چاہیے. اسی لیے یہ سب باتیں ہوتی ہیں, میلاد کی محفل سجائی جاتی ہیں اور اس دیار کی باتوں کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ اسے وہاں سے دل لگا رہے اور لوگوں کا دل وہاں کے لیے تڑپتا ہے. لیکن صحیح ہولی گیت کے لیے مشہور ہے. جب بھائی صاحب گئے تھے منڈل تو پتہ نہیں کیوں 4 مصرے مجھ سے بھی اسی ضمن میں اسی زمین میں نکل گئے, جسے میں آپ لوگوں کے سامنے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ جہم آقا کے در پہ جے بہم, جہم آقا کے در پہ جے بہم, تہم آقا سے رو رو کے یہی تے بہم, آقا تمہرے دعاڑیا سے اب نہ جے بہم, بس یہی کہتے کہتے وہیں رہ گئے بہم. حضرات ابھی آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت جو کی گئی اس کا سننے کا ارشد حاصل کیا اور حدیث پاک قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو استطاعت ہو اللہ کے گھر تک جانے کی اس کے اوپر حج فرض. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. اب بتائیے ابھی فوائد حج کی فضیلتیں بیان کی گئی کہ حاجیوں کی کتنی فضیلتیں ہیں اور اس مقامات کے جانے کے بعد حاجیوں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, عزیز گرامی نے بتایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے, اور حضرت نوح کے طوفان نوح کے بعد جب اس کے نشانات مٹ گئے حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی اور اس وقت سے حج کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر 9 ہجری یعنی 631 عیسوی سے یہ حج فرض اور ہم لوگوں پر فرض ہے. 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا, وہی ایک حج فرمایا, وہی ایک فرض ہے. زندگی میں ایک ہی حج فرض ہے, باقی جب حج کیے جاتے ہیں اس کا ثواب نقلی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے حاجیوں کے لیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جب وہ بندہ جاتا ہے بارگاہ رسالت میں اور حرم کعبہ میں تو اس کی بخشائش ہو جاتی ہے, اور ایسی بخشائش ہوتی ہے جیسے کہ حدیث پاک نے فرمایا کہ جب بندہ حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے شکم سے ابھی پیدا ہوا. میرا تو کہنا اس میں اضافہ کرنا یہ ہے کہ بندہ جب تک حاجی رہے گا تب تک وہ ایسا ہی رہے گا. شرط یہ ہے کہ حاجی بن کر رہے. اگر حاجی بن کے حج کرنے کے بعد آتا ہے اور حاجی ہی رہتا ہے تو یقیناً وہ ہمیشہ حاجی رہے گا, وہ مقبول ہوگا, وہ اس کی مغفرت ہوتی رہے گی اور اس کی دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہیں گی جب تک کہ حاجی رہے گا. دوسری بات, برادر عزیز نے فرمایا کہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یقیناً حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. صاحب ترمذی نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ جب تیری بارگاہ میں تیرا بندہ آتا ہے اور تیرے گھر کی زیارت کرتا ہے
تو تیری اس کے لیے کیا کیا عطائیں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے 2 عطائیں ہوتی ہے. ایک عطا تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو امن و سکون شانتی اور عافیت عطا کر دی جاتی ہے, اور دوسری عطا یہ ہوتی ہے کہ جب قیامت کے روز محشر ملے گا, مجھ سے ملاقات ہوگی تو اس کی میں مغفرت کر دوں گا. اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا, یہ گارنٹی دی گئی کہ اس کو دنیا کے اندر عافیت تو ملے گی ہی, امن و سکون ملے گا, آخرت میں بھی امن و سکون ملے گا. ساتھ ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ حاجی کو اللہ کا دیدار ہوگا اور اس کی مغفرت ہوگی. حج کے لیے لوگ جاتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, مغفرت کی دعائیں لوگ اپنی کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, کرنی بھی چاہیے. حج کے بارے میں ابھی ہمیں برادری گرامی مولانا شمشاد صاحب نے اپنی طرف سے اور اپنی انڈیا کی طرف سے معافی نامہ دیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ جہاں تک میں پہنچ سکوں ان سے باضابطہ بالمشافہ معافی طلب کر لوں, اور جہاں تک میری رسائی نہ ہوئی ہو, میں نہیں پہنچ سکا ہوں, وہاں ان کو واٹس ایپ کے ذریعہ خط کے ذریعہ میں ان سے معافی طلب کر لوں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی بھائی سے اپنی معافی گناہوں کی, اپنے حقوق کی معافی طلب کرتا ہے کہ مجھ سے ہو سکتا ہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہو گئی ہو, آپ کے حق دب گئے ہوں, تو میں اس کا طالب ہوں, میں اس سے معافی مانگتا ہوں. تو جب کوئی بندہ, حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ معافی طلب کرتا اپنے بھائی سے تو اس کو معاف کرنا اس پر لازمی ہے, اور اگر کوئی اس کے اوپر اس کو معافی نہیں دیتا ہے, اس کو معاف نہیں کرتا ہے, تو بہت سخت بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پھر وہ بندہ حوض کوثر پر نہیں آ پائے گا. یہ حدیث پاک ہے. یعنی معاف کرنے کا طریقہ جنہوں نے اپنا کیا, معافی مانگنے والا معافی مانگ رہا ہے, لیکن اپنے دوسرے بھائی کا بھی حق ہے کہ وہ بندہ اسے معاف کر دے تاکہ دونوں کا معاملہ اللہ کی راہ کر لے. حقوق اللہ اور حقوق عباد کے بارے میں مولانا ارشاد نے فرمایا کہ اللہ کا جب حق ہے تو وہاں جا کے ادا ہوتا ہے, اگر وہاں چلا گیا تو ظاہر سے بعد اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور حقوق العباد کے بارے میں, بندوں کا جو حقوق ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہیں حق جن کے ہیں انہیں ادا کر دیے جائیں. ہمارے یہاں جو رسم رواج ہے کہ بہت لمبی طویل محفلیں سجائی جاتی ہیں, کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ایک رسم روایت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حاجی کو جاتے وقت امن و سکون سے گھر پہ رہنا چاہیے, اور ان کی جو قضا نمازیں ہوئی ہیں, جو قضا روزے ہوئے ہیں, وہ ادا کر کے جائے, اور ان کے حقوق ان کے اوپر ہیں, ان سے پیسے روپے لین دے وہ دے دے. اگر نہیں کسی کے بارے میں معلوم ہو, نادانستہ طور پر معلوم نہیں ہو کہ ہم نے ان کا لیا ہے, تو ان کے حساب سے, ان کے روح سے تھوڑا سا قربان میں روپے پیسے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. یہ حق ادا کر کے اگر حاجی جائے تو اللہ حقوق العباد ادا کر کے جائیں گے, اور پھر حقوق اللہ تو ادا ہوا, اللہ معاف فرما ہی دے گا. پھر مزہ ہے حج کرنے کا اور حاجی کہلانے کا. آخر میں 2 باتیں, یہ پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک ہے کہ آنے والے زمانے میں 3 طرح کے حاجی آئیں گے حج کرنے کے. ایک وہ حاجی ہوں گے جو اپنی تجارت کی وجہ سے آئیں گے, مال و زر لے جائیں گے, لے آئیں گے, تجارت کریں گے, اسی حج کے بہانے, تو وہ تاجر ہوں گے, حاجی ہوں گے. دوسری وہ حاجی ہوں گے, وہ کنبہ ہوگا, وہ گروہ ہوگا, وہ جماعت ہوگی جو دکھاوے اور حاجی کہلانے کے لیے. تیسری وہ گروہ, وہ جماعت ہوگی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور حج کرنے کے لیے صحیح معنی ہو جائے گی. میری دعا ہے ہم لوگ سب مل کے برادری گرامی مولانا شمشاد صاحب اور عالیہ کے لے کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس زمرے میں شامل کرے جس میں اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا والا گروپ ہے.
उसी ग्रुप में ये शामिल रहे। अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए, अराकीन को बहुत को ये अंजाम देने की सलाहियत अता फरमाए। कुरान पाक में इस्तिताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इस्तिताअत से मुराद ताकत व सलाहियत है। जाहिर सी बात है, जिसके पास सलाहियत होगी वो हज करने के लिए आएगा, चाहे जिस्मानी सलाहियत हो चाहे माली सलाहियत हो। अगर कोई नहीं जा सकता है तो उसके पास इस्तिताअत नहीं जा सकता। इस्तिताअत में चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें माली, लेकिन एक चीज़ मिली है, अगर किसी के पास इस्तिताअत न हो, सलाहियत न हो, नियत हो, उसकी हज भी कबूल हो जाती है। इसी रूज़ से बगैर काबे में जाए के हज कबूल हो जाते हैं। हज़रत शेख फरीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मंतक़ में बयान किया है। दमिश्क के एक आदमी अली बिन नाम का यूतिया के अपने हज के लिए पैसे जमा करता था। उसने 500 दिरहम एक साल में जमा इरादा किया, मैं आज इस साल जाऊंगा। लेकिन देखा है पड़ोस में आज घर से गोश्त की बू आ रही थी, खुशबू आ रही थी, गोश्त पक रहा था और अली बिन मुअक्किल की बीवी तो उस वक्त हामले से थी। तो बीवी ने कहा, ख्वाहिश हो रही है गोश्त की, क्या बेहतर कि नहीं गोश्त को कम से कम ताकि मेरे दिल को तसल्ली। हज़रत अली बिन मुअक्किल को तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ जाते हैं कि भाई देखो ऐसी सी हालत है, मुझे गोश्त नहीं तो मेरे लिए रोलवा कर दो ताकि मेरी बीवी को हो जाए, खा जाए। तो वो रोने लगे। जिसने बताना शुरू किया था, कहा कि मेरी जायज़ है, आपकी बेटी नहीं है। क्यों? कहा कि मेरे बच्चे हुए थे, कई दिनों से भूखे हैं, आज चुटके से गधा मरा हुआ लाया, गोश्त को भूल रहा हूँ ताकि मैं अपने बेटे बच्चों की भूख मिटा सकूं। इसलिए मैं उसको उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हमारे लिए जायज़ इसलिए है कि इस्लाम जायज़ करार दिया है कि इसमें हराम की और ये 500 दिन होने के बाद बाजार जाते हैं, तो चावल जो भी आपकी रख देते हैं, बाकी पैसे उन्हीं देते हैं और कहते अब भी खाना खाओ, अब जायज़ खाना खाओ। उसके बाद हज को वो नहीं जाते हैं। अब्दुल्लाह मुबारक बड़े गुजरे हैं के हमारे, तो उन्हें वो हज को गए हुए थे और सारे 70,000 आदमी हज को गए थे। उसी काबे की हरम में हाथी हज़रत अब्दुल्लाह भी ने हाथ देखा कि इस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन एक शख्स है जिसके अंदर वो नहीं आया, उस जिले में अल्लाह ताला ने हाजियों के हज को कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल्लाह मुबारक वहाँ कि वो शख्स इतना बड़ा जिसके बारे में कहा जाता है हज़रत अब्दुल्लाह मसले करते थे और करते थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक तशरीफ ले जाते हैं, मुलाकात करते हैं कि तुम आए भी नहीं और हम कबूल हो गया, तुम्हारे हज के बदले हम लोग का कबूल हो गया। तो उन्होंने सारा वाक़या बताया, इस तरह की सूरत थी। उस हालत को बताने के बाद अब्दुल्लाह मुबारक ने उन्हें मुबारक और फिर वो वापिस इस बात करने के मकसद सलाहियत अगर हमारे पास सलाहियत न हो, हमारे पास उतनी पैसे न तो अपने पड़ोस में देते हैं कि कोई नहीं सो रहा है, जरूरत तो नहीं है, कोई जरूरत तो नहीं है, कोई मुहताज है, कोई भूखा तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है हज़रत सबसे को खा खिलाना करवाई करना मेरा ख्याल है। ये हज़रत ख्वाजा के पास कौल के मुताबिक अगर हम अपने आस पास अपने ज़रूरतमंदों को, रिश्तेदारों
کو پوچھے اور استفادہ ہو اور اس نیت کرے لیکن اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم لوگوں کو آس پاس اس نگاہ نہیں ہے. ہمارا حج کیا ہے؟ مال اور جسم دونوں کی قربانی کا ہے. کیونکہ آج ایک بدنی عبادت، روزہ عبادت، حج ہی ایک ایسا ہے ایک عبادت جو ہے اور بدنی ہے. لہذا ہم لوگوں کو اپنے آس پاس